میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے اور اس روئے زمین پہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنا مذہب وہ مذہب اسلام ہے جسے فرش والے نے نہیں بلکہ عرش والے نے انتخاب کر کے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرش والے کے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عرش والے کے چننے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ آج ایک دوسرے سے اخلاق محبت ختم ہو گیا ہے، پیار محبت ہمدردی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے جینے کا سلیقہ ڈھنگ بتایا ہے، آج ہم اس کے برعکس جی رہے ہیں، آج ہم اس کے الٹے طریقے سے جی رہے ہیں۔ آج انسان کوئی اپنے دولت کے غرور میں غریب یتیم مسکینوں کو دبانے کچلنے میں اور ظلم و ستم کے تشدد والے پہاڑ ڈھالے رکھتے ہیں۔ آج جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور پاوت دیا ہے، وہ اپنے بازوؤں کی طاقت سے اپنے کمزوروں پہ ظلم ڈھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جسے جو اللہ نے دیا ہے اسے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین جانو، آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جب ہم اپنی بساط کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس بات پہ ہم غرور کریں۔ ارے وہ ہمارا رب ہے جس رب نے ہمارے ماؤں کے رحم میں ہمیں اور آپ کو ایک جسم و جسمانیت سے وہاں تیار کیا، ہماری ماں کے شکم میں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو بنایا، منہ کو بنایا، زبان کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی قوت دیا ہے۔ وہ رب کائنات اس روئے زمین پہ ہمیں بھیجا ہے، لیکن آج ہم دنیا کے لہب و لعب میں گم ہیں، دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کو اپنا لبادہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کو سوچنے کا مقام ہے کہ آج دنیا میں ہم جی رہے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، لیکن ایک دن ہماری جب روحیں نکل جائیں گی، اگر دنیا میں ہم چغلخوری کریں گے، دنیا میں اگر ہم حسد جوئیاں کریں گے، دنیا میں اگر ہم غیبت شعاری کریں گے، دنیا میں اگر دوسرے پہ ظلم و ستم ڈھانیں گے، دنیا میں اگر ہم غرور و تکبر میں جائیں گے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے رکھے گا، اور جب ہمارے نامہ اعمال میں گندے اعمال نکلیں گے، گناہ والے دفتر کھلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے چہرے کو بگاڑ دے گا، ہمارے چہرے کو اس طریقے سے بنا دے گا۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو اور ہمیں خوف نہیں آتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے؟ لیکن مرنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ آج ہم وہ کھوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ بھولے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دینا چاہیے، ایک دوسرے سے خلوص کے ساتھ ملنا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے بھائی بھائی میں اختلافات ہے۔ میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کے 12ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کی شب اپنے قرب خاص میں بلایا۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے راز و نیاز کی بھی بات کی۔ ایک دن میرے آقا اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں ہمیشہ، اور حضرت عائشہ سے بالخصوص بڑی بے پناہ محبت تھی۔ میرے آقا نے ایک دن حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ، آج میں اتنا خوش ہوں، آج اتنا خوش ہوں کہ اگر میری بارگاہ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے گی۔ حضرت عائشہ جو میرے آقا کی بیوی ہے، مسکراتے ہوئے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کیا چاہیے؟ اے میرے سرکار،
آپ مل گئے ہیں، آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، جس رب نے پورے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے اس رب کے ہم بندے بن گئے ہیں سچے۔ یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے کہ آپ کے ہم نکاح میں ہیں۔ یا رسول اللہ اب ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا عائشہ اگر کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ مسکراتے ہوئے عرض کرتی ہے، غور و فکر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذہن میں یہ بات آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اپنے دل کی التجا کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، کہتی یا رسول اللہ میں بہت دیر سے غور و فکر کر رہی ہوں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ اگر ہمیں اجازت دے تو میں اپنے ابا سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں اور پوچھ لوں اور مشورہ کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر کے مانگتی ہوں جو مشورہ ہوگا۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا جائیے عائشہ، مانگ کر کے پوچھ کر کے مشورہ کر کے آئیے، پھر میری بارگاہ میں مانگی، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ گئی اپنے صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہا اے میرے ابا حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے مجھے اختیار دے دیا، عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ اے میرے ابا حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم کیا مانگیں نہ مانگیں؟ یا میرے ابا حضور ذرا ہمیں بتائیے ہم کیا مانگیں؟ حضرت صدیق اکبر مسکراتے ہوئے عرض کرتے ہیں عائشہ جاؤ نبی سے کہنا کہ 27 رجب المرجب کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا تھا، وہاں راز و نیاز کی بھی بات ہوئی تھی۔ اے عائشہ جاؤ کہنا میری خواہش یہ ہے، ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی، یا رسول اللہ ان راز کی باتوں میں سے مجھے کوئی ایک راز کی بات بتائیے۔ حضرت عائشہ وہاں سے چلنے لگی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی جو راز کی بات تمہیں بتا دے مجھ سے وعدہ کرتی جاؤ کہ وہ راز کی بات مجھے بھی بتا دو گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے میرے ابا حضور ضرور ہم بتائیں گے۔ حضرت عائشہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی۔ میرے آقا نے مسکراتے پوچھا مشورہ ہو گیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا۔ کہ کیا ہے آپ کی خواہش، کیا پوری کر دی جائے؟ کہا یا رسول اللہ 27 رجب المرجب کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں آپ کو بلایا تھا، یا رسول اللہ وہاں راز و نیاز کی بات ہوئی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں راز و نیاز کی بات ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ ان راز کی باتوں میں سے مجھے کوئی ایک راز کی بات بتائیے۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمائے وارے یار غار صدیق اکبر تو نے رازی کی بات پوچھ لی؟ کہا اے عائشہ جب میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رازوں کی بات کی، لیکن ان رازوں کی میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب جو آپ کا امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا، میرے اوپر حق ہے کہ میں ایسے بندے کو جنت میں ضرور جگہ نصیب عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو جنت میں جگہ ضرور نصیب عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ لوٹی حضرت صدیق اکبر کی طرف اور صدیق اکبر انتظاری میں تھے، کہتے بیٹی راز کی بات معلوم ہی؟ کہا ہاں ابا حضور معلوم ہو۔ کون سی راز کی بات معلوم؟ کہا یا میرے رسول نے فرمایا عائشہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ ضرور نصیب عطا فرمائے گا۔ آج ہم اور آپ بھائی بھائی میں اختلافات کر رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی میں اختلافات کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں منقطع کر رہے ہیں۔ کوئی انسان اپنے علم کے زور پہ ایک دوسرے سے سمجھے کہ غرور و تکبر میں کھویا ہوا ہے، ایک مال و دولت میں کھویا ہوا ہے، ایک شکل و صورت کی خوبصورتی میں اپنے آپ میں غرور کر رہا ہے۔ ایک انسان اپنے بازوؤں کی طاقت پہ غرور و تکبر کر کے جی رہا ہے۔ آج نہ جانے کیسے انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کیا ہماری حالات ہوگی اگر ہمارے نامہ اعمال جب کھلیں گے۔ میرے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کے درمیان میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ میرے آقا کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی کل میدان محشر کے دن
جو انسان گنہگار ہوگا، جس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، اس کے ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی حدیث پاک نظروں کے سامنے آ رہی ہے کہ بولنے کے بعد رونگٹے اور کلیجے دہلنے لگتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں ہم اور آپ کہ کس طریقے سے ہم جی رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سب سے پہلے اس کے جلد کو موٹا کر دیا جائے گا، اتنا موٹا کیا جائے گا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ 60 گز کے برابر سمجھے کہ جلد کو، چمڑے کو موٹا کر دیا جائے انسان کے۔ یہ زبان، جس زبان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سینے تک نہیں زبان پہنچا سکتے ہم اپنے کھینچ کر کے بھی، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس زبان کے 3 میل تک لمبا کر دیا جائے گا۔ یہ ہونٹ، جس ہونٹ کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس ہونٹ کو نیچے لٹکا کر کے ناف تک کر دیا جائے گا، اوپر والے ہونٹ کو سر تک چڑھا دیا جائے گا، اور یہ دانت، جس دانت کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کا ایک ایک دانت کر دیا جائے گا، اور یہ احد پہاڑ تقریباً 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ سوچے ہر دانت ویسے ہو جائیں گے، ایسی موٹی جلدیں ہو جائے گی، ایسے جسم ہو جائیں گے، ایسی زبانیں ہو جائیں گی، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریقے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچے ہم اور آپ، ہمیں درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ شیطانی مکر و فریب میں نہ پھنسے، اپنے اندر غرور و تکبر نہ لائے، ہم اپنے اندر ریاکاری نہ لائے، ہم اپنے اندر اخلاص اور محبت لائے، ایک دوسرے سے ہمدردی بانٹے۔ یقین جانو رب ہمارا اتنا اچھا رب ہے کہ انسان گنہگار، سیاکار، خطا کار ہوتا ہے، لیکن اپنا رب وہ رب ہے کہ رب کا وعدہ ہے کہ میرے بندے آ جاؤ میری بارگاہ میں، سر کو سجدے میں رکھ دو، گڑ گڑا کر کے رو لو، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو لو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ میرے آقا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے آنسو جو خوف خداوندی سے اور اپنے گناہوں کے نادم شرمندہ ہونے کی وجہ سے نکلتے ہیں، اگر انسان کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور ایسے بندے کو جو خوف خداوندی سے آنسو نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں اس کا جگہ نصیب عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے، میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپس میں محبت رکھیے، خلوص رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت جب کرنی ہے تو عبادت ہمیں اور آپ کو خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ دل جتنا صحیح ہوگا اسی اعتبار سے ہم اور آپ اللہ کی بندگی سچی سے کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔